جماعت کو تو بعض قوانین کی وجہ سے پاکستان میں یا بعض ملکوں میں تبلیغ کی پابندی ہے، لیکن جماعت کی مخالفت میں رونما ہونے والے واقعات ہماری تبلیغ کے راستے خود بخود کھول دیتے ہیں، اور کئی لوگ براہ راست یہاں خط لکھ کر بیعت کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، پاکستان میں بھی، دوسرے عرب ممالک سے بھی۔ بس یہ مخالفتیں بھی ہمیں ترقیات کی طرف لے جانے والی ہیں۔ بس یہ مخالفین چند جانوں کو تو ختم کر سکتے ہیں، مالوں کو تو لوٹ سکتے ہیں، ہماری عمارتوں کو تو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہماری مسجدوں کی تعمیر تو رکوا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ایمانوں کو کبھی کمزور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ امتحان اور ابتلا اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان تمام قسم کے نقصانوں کا تفصیل سے ذکر کر کے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے۔ فرمایا تمہیں خوف سے بھی آزمائیں گے، اگر تم صبر اور دعا سے اس خوف کی آزمائش سے گزر گئے تو تمہیں خوشخبری ہو کہ تم انعامات کے وارث بننے والے ہو۔ اور خوف کس قسم کے ہیں؟ ہر وقت کے دشمن کے حملوں کا بھی خوف ہے، مولویوں کی شرارتوں کا بھی خوف ہے، درست سی بات پہ مقدمات ہونے کا بھی خوف ہے، حکومتوں کے قوانین کا خوف ہے، حکومتی افسران کی دھمکیوں کا خوف ہے۔ لیکن مومن کسی قسم کے جتھوں، پارلیمنٹوں کے فیصلوں سے ڈر کر یا کسی قسم کے خوف جو میں نے بتائے ہیں ان سے خوف کھا کر اپنے ایمان کو نہ ضائع کرتے ہیں، نہ ان میں کمزوری پیدا کرتے ہیں۔ پھر بھوک کے ذریعے سے آزمانا ہے، جیسا کہ وسیع پیمانے پر اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں، ابھی اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن 74 میں جماعت کے خلاف جو حالات پیدا کیے گئے تھے اور اس میں یہ سختیاں کی گئی تھیں احمدیوں پر کہ نہ کسی کو یہ اجازت تھی کہ احمدی گھروں تک کھانے پینے کا سامان پہنچا سکے، اور نہ احمدیوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت تھی کہ بازار سے جا کر کھانے پینے کا سامان لینے، اور اگر نکل ہی جائیں تو پھر دکانداروں پر پابندی تھی کہ ان کو کسی قسم کی کھانے پینے کی چیز نہیں دینی۔ پھر مالوں کا لوٹنا ہے، آج کل بھی احمدیوں کے مالوں کو مالوں پر قبضہ کرنے اور ان کو ہڑپ کرنے کی جو بھی کوششیں ہو سکتی ہیں کی جاتی ہیں، اور اگر کوئی احمدی اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے قانونی طور پر بھی کوشش کرے تو بعض دفعہ ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے، اور اس نام سے ہی کہ یہ قادیانی ہے یا احمدی ہے، بعض انصاف پر کی کرسی پر بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ یا انتظامی افسران بھی جو ہیں احمدیوں کی داد رسی نہیں کرتے۔ جماعتی طور پر بھی 74 میں روا کی زمین کا ایک حصہ حکومت مولویوں کے سپرد کر دیا، ان کو قبضہ دلوا دیا، جہاں آج کل مسلم کالونی آباد ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے جماعت کی زرعی زمین جو ٹی آئی کالج کے ساتھ تھی، نئے کیمپس کے، اور روا کی ایک اوپن سپیس جو دارالنصر میں ہے، اس پر بھی ناجائز قبضہ کر لیا۔ حکومت نے یہ فیصلہ کر کے یہ ہماری جگہ۔ پھر اولادوں اور جانوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، بچوں کے تعلیمی کیریئر جو ہیں برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے،
اسکولوں میں بچوں کو اس طرح تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ بچہ بے دل ہو کر اسکول ہی نہ جائے۔ میڈیکل کالج میں کچھ عرصہ پہلے ایک فیصلہ آباد میں یہی ہوا تھا کہ طلباء کو پڑھائی سے روکا گیا۔ لئیے میں جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ 4 بچوں پر ظلم کرتے ہوئے انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ اگر ان کے والدین بچوں کے احمدیہ سے توبہ کا اعلان کر دیتے تو وہی مقدمہ جو مولویوں نے حتیٰ کہ رسول کا ان بچوں کے خلاف بنوایا تھا فوری طور پر بدل جاتا، کیونکہ وہ یہی چاہتے تھے کہ احمدی کسی طرح خوف سے اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ تو یہ ان لوگوں کی چالیں ہیں کہ احمدیوں کو ہر قسم کے ابتلاؤں سے گزار کر احمدیت سے ہٹایا جائے، لیکن نہیں جانتے کہ احمدی تو حقیقی مسلمان ہیں اور قرآن کریم میں لکھے ہوئے ہر حرف پر یقین رکھتے ہیں۔ انہیں تو پہلے ہی خدا تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ تمہیں ان ذرائع سے آزمایا جائے گا، بس ثابت قدم رہنا اور انجام کا انتظار کرنا اور ہر مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، یعنی ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یہی احمدی کا وتیرہ ہے۔ یہ جو دکھ دیے جاتے ہیں یا دیے جائیں گے ان پر صبر ہی ہے جو احمدی نے ہر وقت دکھانا ہے، اور صبر یہی ہے کہ دکھ محسوس تو بے شک کرو، لیکن اس دکھ کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس کبھی نہ کھونا، شکوے و شکایتیں کبھی نہ کرنا، بلکہ ہر نقصان پر، ہر ابتلا پر خدا تعالیٰ کی طرف نظر رکھنی ہے۔ اس یقین پر قائم ہونا ہے کہ بے شک یہ ابتلا یا امتحان ہے لیکن عارضی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں میرے حق میں انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہی کرے گا۔ ہر قسم کے نقصان پر یہ سوچ رکھنی ہے کہ میری جان بھی، میری اولاد بھی، میرا مال بھی اور میری جائیداد بھی اس دنیا کی عارضی چیزیں ہیں، اور اگر یہ خدا تعالیٰ کی خاطر قربان کی جا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کا پہلے سے بڑھ کر میں وارث بننے والا ہوں۔ جب انسان انا للہ کہتا ہے تو اس یقین پر کامل طور پر قائم ہونا چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہمارے مال، اولاد جو ہیں وہ بھی خدا تعالیٰ کے ہیں۔ بس اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں جو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ واپس لے لے تو اس پر ہمیں کسی قسم کا جزا فضا کرنے اور رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ انا الیہ راجعون یعنی ہم بھی اسی کی طرف ایک دن جانے والے ہیں یہ کہتا ہے، اور جب ہم اس کی طرف جانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اخروی زندگی میں اس دنیا سے بہتر سامان ملنے والا ہے۔ بس جب ایک مومن کی یہ سوچ ہوتی ہے تو دنیاوی نقصانات جو اسے کسی بھی وجہ سے پہنچ رہے ہوں اس کے لیے عارضی افسوس کا باعث تو بن سکتے ہیں، لیکن زندگی کا روگ نہیں بن جایا کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم مومن ہونے کی حالت میں ابتلا کو برا نہ جانو، اور برا وہی جانے گا جو مومن کامل نہیں ہے۔ قرآن شریف فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کبھی تم کو مال سے یا جان سے یا اولاد یا کھیتوں سے یا کھیتوں وغیرہ کے نقصان سے آزمایا کریں گے، مگر جو ایسے وقتوں میں صبر کرتے اور شاکر رہتے ہیں تو ان لوگوں کو بشارت دو کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کشادہ ہیں اور ان پر خدا کی برکتیں ہوں گی جو ایسے وقتوں میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اور ہمارے متعلق کل اشیاء یہ سب خدا ہی کی طرف سے ہیں، اور پھر آخر کار ان کا لوٹنا خدا ہی کی طرف ہے۔